ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کثرت سے جاری ہو، تو ہمیں خدا کے ڈر اور خوف میں کیا کرنی ہے؟ زندگی گزارنی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے، یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی سلامتی۔ آئیے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے خداوند کے الہی زندہ بخش کلام کی طرف متوجہ ہو۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 136 اور اس کی پہلی آیت پر ہم غور کریں گے۔ لکھا ہے، خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ عزیزو، جب ہم اس کلام پر غور کرتے ہیں تو یہ پورا زبور خدا کے رحم تعریف کے لیے وقف ہے، اور جب 26ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اظہار ملتا ہے کہ اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ اور زبور نویس سے اس خوشی کن خیال سے معمور تھا کہ ہمارے دلوں کو بھی مبارک امید سے معمور ہونا چاہیے۔ خدا کا ابدی اور لا تبدیل رحم ہمیں مسلسل خدا کی تعریف کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی تحریک بخشتا ہے۔ معروف زبور 103 میں خدا کے رحم سے متعلق ہم پڑھیں گے، لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ تیری سر پر شفقت اور رحمت کا کیا کرتا ہے؟ تاج رکھتا۔ خدا کی دیگر تمام صفات میں ہمیں رحم ہی تاج ہے۔ رحم کیا ہے؟ تاج ہے۔ خدا کرے کہ یہ تاج میرے سر پر اور میری زندگی اور آپ کی زندگی میں آپ کے سروں کے اوپر ہو۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو 8ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا رحیم اور کریم ہے اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ زبور 103 کی 8ویں آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام کیا بنتا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی رہنمائی کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے۔ 8ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند رحیم اور کریم ہے اور قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کلام اقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ خدا کی عظمت بہت عظیم ہے، اسی طرح اس کا رحم بھی بہت کیا ہے؟ عظیم ہے، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح اس کی شفقت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ان پر ہے۔ اور اسی طرح جب 11ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو کیا لکھا ہے کلام اقدس میں؟ کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں۔ سو کلام اقدس میں یہ ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ یہ کیسا خوب خیال ہے، جیسا کہ آسمان زمین سے بلند ہے اسی طرح خدا کا رحم ہے جو لفظوں کے پیمانہ میں ماپا نہیں جا سکتا، تاہم وہ انتظار کرتا ہے کہ اپنی عظمت برکات ہمیں کیا کرے؟ بخشے۔ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ازل سے ابد تک رہتی ہے۔ اہم بات کیا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے خدا کی ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت اور اس کا رحم ازل سے ابد تک رہتا ہے کن کے ساتھ؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ کہ خدا کا رحم۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، زبور 103 کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک ہے اور اس کی صداقت نسل در نسل۔ سو کلام اقدس ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں زبور نویس پھر سے خدا کے بے بیاں رحم اور مہربانی اور شفقت کا کیا کرتا ہے؟ ذکر کرتا ہے۔ کتنی بار ہم نے ان معروف الفاظوں کو بغیر کسی گہری سوچ کے محض رسمی کیا ہے؟ پڑھا ہے، اور ان میں سے پوشیدہ اور نادیدہ عظمت پر بھی غور ہی نہیں کیا
خاموش، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاموش رہے. غور و غوص کریں کہ جب تک آپ کا دل زبور نویس کے ساتھ مل کر یہ نہ کہے آئے خداوند آسمان پر تیری شفقت ہے. زبور 136 کی 5ویں آیت پر غور کریں کہ اے خداوند آسمان پر تیری شفقت ہے. اے خداوند تیری شفقت کیا ہی بیش قیمتی ہے. بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں پناہ لیتا ہے. کتنے اہم بات ہے خدا کا رحم کس قدر بلند ہے کہ زبور نویس حضرت داؤد اس بات کو قلم بند کرتے ہیں کہ اے خداوند تیری شفقت کیا ہی بیش قیمتی ہے، اور بنی آدم تیرے بازوؤں کے سایہ میں کیا کرتا ہے؟ پناہ لیتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 36 کی 7ویں آیت پر غور کرتے ہیں کہ تیری پہچان والوں پر تیری شفقت کیا ہے؟ دائمی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، یہ بائبل مقدس کے اندر شفقت کا لفظ جو ہمیں ملتا ہے یہ رحم سے متعلق ہے، خدا کے تاج سے متعلق ہے کہ خداوند اپنی شفقت کا تاج ہمارے سروں پر اس وقت سجاتا ہے کہ جب ہم خدا کے ڈر اور خوف میں کیا کرتے ہیں؟ زندگی گزارتے ہیں. سو ہم یہاں دیکھتے ہیں کلام اقدس میں 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کیا فرماتا ہے؟ بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے اس رحم کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت نکالیں جس کے وسیلہ سے اس نے آپ کی زندگی میں تاج پہنایا، اور کہیں کہ خداوند کے حضور میں اس کی شکر گزاری کریں. زبور 136 کی 10ویں آیت پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں. اور خدا کا کلام جو ہے میری اور آپ کی کیا بن رہا ہے؟ رہنمائی کا سبب بن رہا. لکھا ہے تیری پہچان والوں پر تیری شفقت کیا ہے؟ دائمی ہو، اور راست دلوں پر تیری صداقت. تیری پہچان والوں پر تیری شفقت کیا ہو؟ دائمی ہو، نہ ختم ہونے. دائمی لفظ کے معنی مفہوم کیا ہے؟ ہمیشہ قائم رہے شفقت تیری. اور پھر لکھا ہے کہ راست دلوں پر تیری صداقت. جو راست باز دل ہے، جو راستی سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان پر تیری صداقت. یعنی کہ صداقت یعنی سچائی، تیری سچائی اور تیری شفقت. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر جب ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے. زبور 63 کی 3 آیت میں لکھا ہے. سو ہم اس بات پر غور کریں گے. میرے ساتھ نکالیے زبور 63 کی 3 آیت. کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے. کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے. شفقت خدا کے رحم اور خدا کے تاج کی کیا کرتی ہے؟ نمائندگی کرتی ہے. لیکن خدا کے رحم اور اس کی شفقت کس پر ہوتی ہے؟ جو خدا کا ڈر ہم کیا کرتے ہیں؟ خوف مانتے ہیں. آج شام رات ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ خدا کا رحم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر کثرت سے جاری ہو تو ہمیں خدا کے ڈر اور خوف میں کیا کرنی ہے؟ زندگی گزارنی ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 5ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے. میرے ساتھ نکالیے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے. اس کی 7ویں آیت میں مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے کیونکہ ان پر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. اور کتاب مقدس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر رحم ترس نہیں ہے تو اس کا انصاف جو خدا کے حضور میں ہوگا جب اس کی تخت عدالت کے سامنے، تو اس کا شخص کا انصاف بھی بغیر رحم کے ہوگا. اور لکھا ہے پھر اسے وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا کیا ہوگا؟
پیسنا ہوگا، کیونکہ لکھا ہے بادشاہی کے بیٹے ہی باہر، بادشاہی کے بیٹے کیا کیا جائیں گے؟ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں۔ سو آپ چاہتے ہیں کہ خدا اپنے رحم کو اور اپنی شفقت کو ہمیشہ آپ پر جاری رکھے، تو کلام اقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی پہچان رکھنے والوں پر اس کا رحم کیا ہوتا ہے؟ جاری ہوتا ہے۔ خدا کا ڈر خوف ماننے والوں پر خدا کا رحم اور اس کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ جاری ہوتی ہے۔ اور لکھا ہے کلام اقدس میں، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبور 103 کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبور نبی صدر داؤد فرماتے ہیں، لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ازل سے ابد تک رہتی ہے۔ یہ خدا کی شفقت، خدا کے رحم کی نمائندگی کرتی ہے۔ سو خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ اس میں بڑھتے اور تقویت پاتے چلے جائیں، اور آپ کی زندگیوں کے اوپر ہمیشہ خدا کا رحم اور فضل جاری رہے، اور آپ ہمیشہ خداوند کے حضور میں بڑھتے چلے جائیں اور اس کی بہت سی بھٹکی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں شامل کرنے کا سبب بنے۔